Marwaha is the world of spirit where every soul was kept by Allah before sending on earth. And Allah asks us, Quran Majid की सूरह यासीन कहते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, am I your Lord, am I your Rabb? तो मैंने आपने जवाब दिया क़ालू बला, अल्लाह आप हमारे रब हैं. अब मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं है. اچھا ٹھیک ہے نا. تو عالم ارواح میں ہمیں اللہ نے کہا یہ دوسرے. تو یہ جب اب یہ وہی جو آپ کو میں نے بتایا اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آ گئی. ایوری سول فرام حضرت آدم علیہ السلام ٹل دا لاسٹ مین ہو ول کم آن ارتھ, سب کی روحیں ہم پہ جمع تھی. ان روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کوشچن پوچھا, ہم سب نے آنسر دے دیا. تو اللہ نے کہا کہ آئی ول سینڈ یو آن ارتھ اینڈ آئی ول ٹیسٹ یو, کہ تم میں سے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ آپ ہمارا رب ہے, میں دیکھوں گا کہ کون تم میں سے اس بات کو مانتا ہے اور مجھے مانے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. دیکھو نا, جب اللہ کے دربار میں تھے تو کوئی آپشن تو تھا ہی نہیں نا. وی ور باؤنڈیڈ, وی ور کمپیل. ٹیسٹنگ تو جب ہوتی ہے جب فریڈم ملتا ہے. ٹیسٹنگ تو جب ہوتی ہے جب آپ کو اپورچونیٹی ملتی ہے صحیح غلط کرنے کی. ایک آدمی کے پاس اپورچونیٹی نہیں ہے, اللہ معاف کرے. آج کل ایک بڑی عجیب و غریب ٹرم ہے, لوگ کہتے ہیں ہنسی مذاق میں کہ آج کل کے دور میں شریف کون ہے؟ جس کو موقع نہیں ملا غلط کام کرنے کا. یہ لطیفہ ہے, اللہ معاف کرے. لوگ کہتے ہیں آج کل کے دور میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے, سب بدماش ہیں. بس شریف وہ ہوتا ہے جس کو موقع نہیں ملے. جس کو موقع ملے گا نا غلط کام, وہ غلط کام کرے گا, وہ رشوت لے گا, وہ غلط کام کرے گا, پیسہ کمائے, جو اینی وے. تو بہر اللہ نے کہا کہ now I'll test you all. Then Allah decreed to them that who shall go to the paradise and go to the hell. جب اللہ نے یہ کہا کہ I will send you on earth, اسی وقت اللہ نے اس لوح محفوظ سے ڈکریٹ کر دی جناب, بتا دیا کہ جناب تم میں سے کون کون جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا. اور وہ جو اللہ نے یہ بات بتائی اس کی کوئی ریزن تھی, اور اس کو ریزن کیا تھی وہ آگے آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی ٹرانسفر کیا گیا. آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ نے کہا نا ڈگری کے جناب کون جنت جہنم میں جائے گا, یہ تو اللہ نے لوح محفوظ کے اندر تو لکھوا دیا تھا نا, اسی کو وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے اسٹیج 2 پہ, عالم ارواح پہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہوا ہے جب اللہ نے ڈکری کر دی جناب کون جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, اس کی جو وجہ بنی نا, اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ دس از ڈیو ٹو دا سپریم نالج آف اللہ that he already knew when all those souls would be sent down and given free will and desires who would testify him as his Lord and who would not. یعنی کہ اللہ نے جو سیکنڈ سٹیج پہ یہ لکھ دیا کہ کون جنت میں جہنم میں جائے گا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ از علیم, اللہ از خبیر. دیکھو نا اللہ کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹک نیم ہے نا, اللہ کے ڈفرینٹ نیمز ہیں. اس میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ علیم یا علیمو. علیم کہتے ہیں جس کو سارا علم ہے, یا خبیر, اللہ کے نام ہے خبیر, جس کو سب چیز خبر ہے. اینڈ وی بلیو کہ اللہ نوز ایوری تھنگ. جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے, اللہ نوز واٹ ہیز ہیپن ان پاسٹ, واٹ از ہیپنگ ان پریزنٹ اینڈ واٹ از ہیپننگ ان فیوچر. اللہ کو ایسا علم ہے نا, اللہ کو پتہ ہے کہ ریسیز کمرے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو اشد جو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کے دائیں میں آگے پیچھے کمرے میں کیا رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, میرے پڑوس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میرے پڑوس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی پڑوس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے. اللہ از سمیع, اللہ از بصیر. بصیر مین ہو کین سی, اللہ سمیع ہو کین لسن, اور اللہ نوز ایوری تھنگ. جب ہمیں بلیو ہے کہ اللہ سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تب کوشچن یہ ہے کہ اگر اللہ کو سب کچھ پتا ہے تو کیا اللہ کی جو نالج ہے وہ پرفیکٹ ہے, یا اللہ نالج ہیونگ سم ایرر, سم مسٹیکس؟ بتاؤ. پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے. دیر از نو فلا, there is no doubt, there is no ambiguity, there is no error of Allah's knowledge. جب ہم کو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے, پرفیکٹ ہے, تو اپنے اللہ نے اس نالج کے بیس پہ اللہ نے پہلے ہی ڈٹرمائن کر دیا کہ جناب یہ کام کرے گا اس وجہ سے جنت میں جائے گا, اور یہ کام کرے گا اس وجہ سے جہنم میں جائے گا. جیسے جب ایگزام ہوتا ہے نا کیمبرج کا, تو کیمبرج ایگزام سے پہلے ہم سے برٹش کیمبرج یونیورسٹی والے نا ایک کہتے ہیں پریڈکٹڈ گریڈس مانگتے ہیں. ہم ہر بچوں کو نا پریڈکشن بھیجتے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹوڈنٹس کو میں نے 2 سال پڑھایا ہے, اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ یہ اے اسٹار لے گا, یہ اے لے گا, بی لے گا. اور 90% ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو پریڈکشن گریڈ ہوتے ہیں وہی بچوں کے گریڈ آتے ہیں. تو اب میں خدا تو نہیں, ماشاء اللہ, اللہ معاف کرے, میں کو اللہ تو ہوں, لیکن کیونکہ میں 2 سال پڑھایا ہے, جو میری نالج ہے, جو میری وزڈم ہے, اس بیس پہ میں نے جج کیا کہ یار اسٹوڈنٹ کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے, یہ اے گریڈ لے آئے گا یا نہیں لے کر آئے گا. تو اب میں ایک انسان ہو کے جب میری نالج اتنی پرفیکٹ ہو سکتی ہے, 90% پرفیکٹ ہو سکتی ہے, 80% پرفیکٹ ہو سکتی ہے, تو اللہ تمہارا کریٹر ہے تو ان کی پرفیکٹ کیوں نہیں ہوگی؟
تو اللہ نے اپنے نالج کے بیس پہ اللہ نے سارا لکھ دیا کہ جناب یہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارا رب ہے، لیکن جب یہ دنیا میں جائے گا، جب اس کو فری ول دوں گا تو اپنے ول کو استعمال کر کے بجائے غلط اچھے کام کرنے کے غلط کام کرے گا اور پھر جہنم میں جائے گا. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے جناب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ جی سر. اچھا، یہ تو ہو گیا جناب کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈکری کر دی بیفور ہینڈ. اب اسٹیج 3 یعنی کہ عالم ارواح کے اندر، ایک تو ہو گیا لوح محفوظ کے اندر بیفور آر کریشن، پھر سیکنڈ اسٹیج ہو گئی عالم ارواح میں، ٹھیک ہے، اسے اللہ ڈیسٹینڈ کر دیا. اب آگے جناب اسٹیج 3 فائنل اسٹیج ہے. تھرڈلی اٹ از این ایون اف اٹ از ان ہز مدرز ووم. جیسے آپ کو میں نے کل بتایا تھا، جب ہم امی جان کی پیٹ پر آتے ہیں، جب امی جان کی پیٹ میں آ گئے اور ایک فرشتہ آتا ہے، اور جب فرشتہ روح ڈالتا ہے ہمارے اندر، وی اسٹارٹ موونگ. پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے جب بیبی جو ہے نا موو کر رہا ہے پیٹ کے اندر. جب وہ فرشتہ آتا ہے نا، موسٹلی جبرائیل السلام آتے ہیں یا کوئی خاص اینجل آتا ہے، when he poured the spirit into the body of a baby into mother's womb, at the same time he destined what is going to happen with this child. اسی وقت وہ تقدیر لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں پیدا ہوگا، یہ کتنا جیے گا اور کیا اس کی زندگی کیسی ہوگی، وہ سارا اس میں لکھ دیا جاتا ہے. جیسے قرآن نے کیا کہا، اٹ از ہی who brought you from the wombs of your mother when you knew nothing, and he gave you hearing and sight and intelligence and affection that you may give thanks to God. So Allah Ta'ala is reminding over here that how Allah is so caring, loving, that when we were nothing, Allah gave us this power, and Allah has made special arrangement to preserve us and to let us to live on earth freely. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے جب کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، ہم ماں کی پیٹ میں تھے، اس وقت ہمیں فوڈ مل رہا تھا بائی آر مدر، امی جان کے ذریعے ہمیں غذا مل رہی تھی. تو جی اللہ کتنے رحمان رحیم، ہمیں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا. اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ پہلے جتا دیں کہ جب دنیا میں جائے گا تو پھر میں نافرمانی نہ کرے. ہم لوگ نافرمانی نہیں کرتے. Allah sent an angel to put soul into a fetus, and the angel after putting the soul also writes its destiny. Allah decided. اللہ پہلے ڈیسائیڈ کر چکے. اب یہ ایکچولی جو یہ نا یہ ڈگری جو ہے نا، یہ تقدیر، یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا آپ، جی. یہ کہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے ایکچولی؟ بتاؤ ارشد، یہ تقدیر کہاں لکھی ہوئی ہے؟ At the stone tablet پہ. ہاں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، سیکرڈ ٹیبلٹ، وہاں سے جو نا وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اب کیا کیا چیز لکھی جاتی ہے جب بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے؟ نمبر 1 لائف اسپین، کتنے جیے گا یہ، کتنے بعض بچے پیدائش کے ساتھ ہی بیچارے انتقال ہو جائے، بعض لوگ 100 سال جیتے ہیں. جینڈر، یہ میل ہوگا فیمیل ہوگا، یا اللہ نہ کرے یہ شیمیل ہوگا، کیا ہوگا اس کے اندر جینڈر، اس کے اندر خصوصیت کیا ہوگی. بہت سارا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ مرد ہوتا نہ عورت ہوتا ہے. سسٹینس لائف، یعنی کہ پیدا تو ہو رہا ہے غریب کے گھر میں، لیکن یہ تقدیر میں لکھا ہے جناب یہ کروڑ پتی مرے گا. جی. یہ دنیا میں جائے گا، غریب کے گھر میں پیدا ہوگا، کلر کے گھر میں پیدا ہوگا، لیکن پڑھے گا لکھے گا، اتنا کمائے گا، جب مرنے سے پہلے یہ اس کی اتنی فیکٹری ہوگی، اس کے اندر یہ کتنے سارے کلر بھرتی کرے گا. حالانکہ اس کا باپ کلرک تھا، اس کا باپ ایک آفس میں جاب کرتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ترقی دیں گے کہ اس کی فیکٹری ہوگی، اس فیکٹری کے اندر اس کے کئی سارے اسسٹنٹ اور کلرک رکھے ہوں گے جو اس کا فادر جاب کرتا ہے. یہ بھی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. وائس ورثہ، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا بھائی یہ پیدا تو ہو رہا ہے کسی رائل فیملی کے اندر، لیکن یہ مرے گا غریب ہو کے. جی. جیسے آپ دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں نا، پی ایچ ڈی پڑھنا، پی ایچ ڈی پاکستان اسٹڈیز ہسٹری، جی پڑھ. آپ دیکھیں نا اس کے اندر، آپ مغل امپائر دیکھیں آپ، جی بالکل ڈکلائن پہ چلے گیا تھا. بہادر شاہ ظفر کے پوتوں کو اس کے سامنے شوٹ کیا برٹش امپائر نے. جی لیکن شروع میں کتنا گولڈن ایج آف اسلام بلاتے تھے. ہاں، اب بہادر شاہ ظفر جو جناب جن کا بادشاہ تھے، ان کے پوتے پوتیاں پڑ پوتے کسی پتہ ہی نہیں. جی ایگزیکٹلی. کوئی اب کہتے ہوئے شرمایا گیا کہ میں بہادر شاہ ظفر کی پڑ پوتی ہوں یا پڑ پوتا ہوں. بولے بھائی وہ تو بادشاہ تو یار فقیر ہو گیا، ظاہر تو چینج ہو گیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اینڈ ڈیتھ ویدر ہی ول بی اے ڈیول آف پیراڈائز اور ہیلتھ، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اس ساتھ ساتھ کہ جناب یہ مرے گا، اس کی موت کیسی ہوگی. اس کی موت شہادت کی موت ہوگی، اچھی موت مرے گا یا بری موت مرے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بیس پہ جناب یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہی ول ڈائی لائک اے ڈیتھ آف اے مرٹر، تو ہی ول گو ٹو دا پیراڈائز، اینڈ ہی ول ڈائی لائک اے ڈیتھ آف اے مرڈرر اور اے تھیف، تو اس کو جہنم میں جائے گا. اب دیکھو میں تمہیں مثال دوں کہ 2 آدمی کا مرڈر ہوتا ہے، ایک دونوں کو شوٹ کیا جاتا ہے، گولی ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے. One man is doing jihad, he is waging war for Allah, for Islam,
and during war he was shooted by his enemy, he got martyrdom. ایک گولی اس کو لگتی ہے, وہ جنگ کے اندر وہ مر جاتا ہے, وہ شہید ہو گیا ڈائریکٹ جنت میں. ایک دوسرا آدمی ہے, ہی از اے اسنیچر, اس کے پاس ایک پسٹل ہے, وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا اسنیچ کرنے کے لیے, اس نے ایک بندے کو روکا گاڑی میں اسکوٹر میں, اس نے روکا, اس نے گن دکھائی, گن دکھانے میں اس سے پیسے چیزیں سامان چھین لیے. اب جب وہ جانے لگا نا, تو اس بندے نے کیا کیا, جس سے اسنیچ کہتا ہے, اس نے اپنا ڈیش بورڈ کھولا, اپنی پسٹل نکالی اور اس کو فائر کر دیا, گولی مار دی. اب وہ بھی مر گیا. اب ڈاکو بھی گولی سے مارا, اور جو وارئر تھا, سولجر تھا, وہ بھی گولی سے مارا. لیکن دونوں کی موت جو گولی سے ہوئی, لیکن ایک کی موت ہوئی ہے شہادت کی, ایک کی حرام موت تھی. پتا آپ کو اچھا اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکو, if he is killed during ڈکیت, اگر کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتے مرڈر ہے, اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے. اچھا موت حرام موت ہے. اور اگر کوئی آپ سے اسنیچ کر رہا ہے, اسنیچنگ کے دوران آپ نے اس کو مار دیا, تو آپ کو گناہ نہیں ہے. یا اگر اس نے آپ کو مار دیا تو آپ شہید کے درجے میں ہوں گے. آپ کے پاس چیزیں, ڈاکو نے آ کے اس نے پسٹل دکھائے, آپ سے چھین رہا, آپ نے اپنی چیز بچانے کی کوشش کی, ہاتھا پائے, اس نے گولی مار دیا آپ کو, تو آپ شہید ہو جائیں گے. آپ کی ایسی عام موت نہیں. اس لیے اگر آپ نے اس کو مار دیا تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن آپ کو کورٹ میں پروف کرنا پڑے گا. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو فرشتہ آتا ہے نا امی جان کے پیٹ میں, تو امی جان کے پیٹ میں جب وہ روح پھونکتا ہے تو یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے. All these three stages are the time when the divine's destiny had been recorded before its creation. ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے, ہم امی جان کی پیٹ میں, لیکن اس وقت ساری چیزیں, تمام چیزیں کے اندر ہیں کہ لوح محفوظ, عالم ارواح اینڈ امی جان کی جو ہے یہ سارا اسی وقت لکھا جا چکا ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئی تقدیر. اب مسلمان بلیو کیا کرتے ہیں اس حوالے سے؟ مسلم believe that the destiny of every creature is already known to Allah, and all the creatures of Allah move along their set proportion. So when Allah created sun and moon, Allah has made a set proportion کہ what it is going to be done, what is going to do. یہ کیا کرے گا؟ سورج, sun will rise from east and it will set in west. یہ اللہ نے جب سورج کو بنایا تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تمہیں یہ کام کرنا ہے. یا ارتھ جو ہے وہ روٹیٹ کرے گا آربٹ کے اندر اراؤنڈ سن, جس سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا اللہ جیسے آپ کو مثال ہے, اللہ کریٹ فائر, اللہ میڈ اس کیپیبل ٹو کریٹ فائر, تو اللہ نے اسی ڈیسٹن کے ذریعے چیزوں کو جلائے گی. اللہ کریٹڈ لائک واٹر اینڈ اٹ از ان نیچر اٹس سنگس تھنگ, وہ چیزوں کو ڈراؤن کرتی ہے. یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے. اب اللہ نے بتا دیا کہ اٹ از ناٹ پرمیٹڈ ٹو دا سن ٹو کیچ اپ دا مون, نور کین دا نائٹ آؤٹ اسٹرپ دا ڈے. Each dust swims along in its own orbit according to the divine will of Allah. Allah has made the weather, seasons, years, months, days, and they are already working accordingly since the very beginning till now, till doomsday. یہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ان چیزوں کے بارے میں. We have indeed created all things by measures, and when Allah created these things, Allah is Alim and Khabir. Allah is knowing everything. Allah is so wise. That's why when He created things, He has destined how it will work, and they will work till Allah's order. When Allah's order will change, Allah's creation will start working. جیسے آپ پتہ ہے سائن آف قیامہ ہم نے پڑھا تھا, ہم نے ابھی ٹاپک کمپلیٹ کیا, دا لاسٹ ڈے اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ. تو سائن آف قیامہ میں کیا ہے, تم نے نوٹس میں دیکھ لو گے, نوٹس کے اندر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. سائن آف قیامہ کے اندر یہ کہ ون آف دا لاٹس آف سائن آف قیامہ, ون آف دا سائن آف قیامہ از دیٹ ا ٹائم ول کم, سن ول ناٹ رائز ٹورڈز فرام ایسٹ, اٹ ول رائز فرام دا ویسٹ. ہاں, 3 دن 3 رات تک سورج نہیں نکلے گا. جی. تو لوگ بڑے حیران ہوں گے, بھائی کیا ہو رہا ہے. اب اس زمانے کے تو ظاہر اس وقت مسلمان ہوں گے زندہ. اٹ ول رائز فرام دا ویسٹ, ویسٹ سے نکلے گا, اینڈ اٹ ول سیٹ ٹو ایسٹ. پھر اس کے بعد سے وہ ریگولرلی ایسٹ سے نکلے گا اور ویسٹ میں ختم ڈوب جائے گا. لیکن دس ول بی دی لاسٹ سائن آف قیامت. دوز مسلمز ہو ول بی الائیو ایٹ دیٹ ٹائم, جو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ ہو گیا, تو بولیں گے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نشانی پوری کر دی. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اچھا. تو مسلمان لوگ جو ہوں گے نا, مسلمان لوگ توبہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں گے, اور مسلمان اپنی فزیکل لائف کو کمپلیٹ کر کے وہ نیچرل ڈیتھ ان کی ہو جائے گی. اور پھر جو قیامت آئے گی, آپ کو میں نے بتایا تھا, کافروں پر آئے گی, مسلمانوں پر نہیں آئے گی. جی, کافروں پہ آئے گی. تو یہ جو اللہ کی کریشن ہے, سن, مون, اسٹار, یہ سب اللہ کے آرڈر پہ کام کرتے رہیں گے جب تک اللہ کا آرڈر ہوگا. جب اللہ کا آرڈر چینج ہو جائے گا تو وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گے.
not a leaf falls from the tree except the by the decrees and will of Allah. हमने ये सुना है, कुरान की आयत का तर्जुमा है, इवन अ लीफ विल नॉट फॉल फ्रॉम ट्री विदाउट अल्लाह's विल. अब इस वजह से कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म पर नहीं हिल सकता, नहीं गिरता, तो जी इस जो मुसलमानों के अंदर ना डिफरेंट ग्रुप्स बन गए. जैसे आपको ने बताया था, उलमा दे हैव सेड कि अ कॉमन मुस्लिम शुड नॉट इंडल्ज इन थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग अबाउट तकदीर. तकदीर का मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, ये बहुत से लोग उससे गुमराह भी कर देते हैं. तो इस वजह से मुसलमानों के 3 ग्रुप बन गए. 2 ग्रुप जो है वो रॉन्ग वे पर हैं और एक ग्रुप जो मिडिल में है वो राइट वे पर है. ठीक है. तो जो पहला जो ग्रुप बना तक उसका वो कहलाता है जबरिया स्कूल ऑफ थॉट. जबरिया स्कूल ऑफ थॉट वर दोज मुस्लिम, जबरिया का वर्ड निकला जबर से, जब्र, कंपेल, ऑप्रेस्ड, फोर्स्ड. जी अरबिक वर्ड भी उर्दू वर्ड भी है, कहते हैं जबर करें, तो बड़ा जबर के जुल्म कहते हैं, पाव इस्तेमाल की. जी जबरिया स्कूल थॉट वाले मुसलमान जो है ना, वो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने सब कुछ तकदीर में लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है. यहाँ तक कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म अगर नहीं गिरता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें मेरा जी कोई कसूर नहीं है. मैं कोई अच्छा काम करूँ तो भी अल्लाह की मर्जी, मैं कोई बुरा काम करूँ वो तो अल्लाह की मर्जी, तो अल्लाह ताला खामखा मुझे क्यों जन्नत जहन्नम में डालेंगे. तो ये रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है. ये लोग वो होते हैं जो दुनिया को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं. बहुत सारे जो दरवेश टाइप के लोग होते हैं, पागल टाइप के, कहते हैं भाई हम तो बस फकीर हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते. जी कहते हैं भाई सब कुछ तो लिखा हुआ है. ये एक बहुत रॉन्ग वे पर लोग हैं, एक्सट्रीम रॉन्ग पे है. अब इसकी वजह से मैं तुमको मिसाल में अक्सर जब लेक्चर देता हूँ ना, तो मैं ये कहानी ज़रूर सुनाता हूँ, ये गज़ल ये अशार ज़रूर पढ़ता हूँ. तुमने शायद नाम नहीं सुना होगा, पंकज उदास का नाम सुना, पंकज उदास. नहीं तुम्हारे अब्बा को पता होगा. पंकज उदास एक बहुत बड़ा गुलकार है, गायक, गज़ल गायक है इंडिया का. अच्छा तो वो गज़ल गाता है, उसने एक गज़ल गाई है और उसके गालिबन उसका जो गज़ल का शायर है वो भी कोई मुसलमान ही है शायद. अच्छा हाँ. तो ठीक है वो गज़ल के जो मिसरे ना वो तुम्हें मैं सुनाता हूँ. तो जो गज़ल है, गज़ल का एक शेर ये है कि ज़िंदगी दी, अच्छा वो अल्लाह से बात कर रहा है, शायर जो है ना अल्लाह से बात कर रहा है. अच्छा ठीक है वो कहता है कि ज़िंदगी दी जीने को जी मैंने. ठीक है ना, या अल्लाह वो भगवान जो कुछ है, तूने मुझे ज़िंदगी दी जीने के लिए तो मैं जी रहा हूँ, तूने मुझे पैदा किया मैं जी रहा हूँ. तो कहता है ज़िंदगी दी जीने को जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने. समझ में आया. वो कहता है कि आपने लिखा था मैं शराब पीऊंगा तो मैं तो पी रहा हूँ. अच्छा वो अल्लाह को इल्जाम दे रहा है. वाह जिंदगी दी जीने को जी मैंने, अगर आप मुझे जिंदगी नहीं देते तो मैं पैदा ही नहीं होता. और आपने मेरी किस्मत लिख दी थी पी, शराब पी तो मैं पी मैंने. फिर अल्लाह अल्लाह माफ करे वो क्या कहता पता है, मैं ना क्या पीता, वो ये अल्लाह से कह रहा है कि मैं ना पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता. अच्छा अल्लाह ताला आपने तो लिखा था तकदीर पीने की, तो मैंने पिया, और अगर मैं पीता तो आपको तो लिखा गलत हो जाता, तो मैंने क्या कसूर. अजीब बात है ठीक है ना. अच्छा फिर जिंदगी दी जीने को जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैं ना पीता तो तेरे लिखे गलत हो जाता. फिर आके कह रहा है तेरे लिखे को निभाया क्या खता की मैंने, या अल्लाह ताला जो मैं कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ, तूने लिखा लिखा है वो तो मैं निभा रहा हूँ, तो मेरी कोई खता ही नहीं है. तो ये जो है ना ये स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है जबरिया. ये कहते हैं बिल्कुल नामाकुल लोग हैं, काम काज कुछ नहीं करते, बोला भाई कोई काम हम नहीं करेंगे, अगर दौलत आएगी ना तो खुद ब खुद आ जाएगी, हाँ ये अजीब बात है पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे. अरे भाई मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है. तो ये एक रॉन्ग एक्सट्रीम रॉन्ग वे है, इसको कहते हैं जिसको ये ज़्यादातर सूफी लोग होते हैं जो जंगल वंगल में चले जाते हैं. दूसरा एक्सट्रीम रॉन्ग है वो कहता है कदर स्कूल ऑफ थॉट. ये भी रॉन्ग पीपल है, इनका भी कॉन्सेप्ट रॉन्ग है. ये कहते हैं कि जनाब ये तो कहा है कि जनाब अ लीफ विल नॉट फॉल ऑन अर्थ विदाउट अल्लाह's विल, और उसके बेस पर आप जो क्लेम करते हैं कि जनाब हम जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, सब कुछ तो लिखा हुआ है, तो मैं जो गुनाह कर रहा हूँ या नेकी काम कर रहा हूँ तो अल्लाह की विल से कर रहा हूँ. तो ये कदरे वाला कहते हैं ऐसा नहीं है. ये कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हैज़ गिवन अस फ्री विल, अल्लाह हैज़ गिवन अस नॉलेज, अल्लाह हैज़ taught us what to do right and wrong, and we can do according to our will and wish and desire. And Allah has given us power, Allah has given us qudrat.
اللہ نے قدرت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. جی تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے بنا سکتے ہیں. یہ بھی رانگ لوگ ہیں. کیونکہ آپ کو میں نے مثال دی، اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم 100 سال زندہ رہیں، اشد تم مجھے بتاؤ کوئی ایسی یوگا ایکسرسائز، کوئی ایسی مشین ایکسرسائز، کوئی ایسا میڈیسن، کوئی ایسا عویت ہے جو میں آپ کھائیں اور پئیں تو ہم 100 سال زندہ رہیں گے؟ نہیں. نہیں ہے نا. یا میں اور آپ یہ بولے یار ہم طے کرتے ہیں آج سے 10 سال بعد میرے پاس اور آپ کے پاس $10 بلین ہوں گے، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں کبھی نہیں. کوشش کر سکتے ہیں لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے بھائی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم خود سب کچھ کر Exactly. سکتے ہیں، ہم کو اللہ نے ول دی ہے، پاور دی، ہم سب کچھ چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، وہ ایکسٹریم رائٹ پر رانگ ہے، یہ ایکسٹریم لیفٹ پر رانگ ہے. اس کے مقابلے میں جو مڈل وے ہے یہ بالکل رائٹ پیپل ہیں، جس کو کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ دیٹ کین مین کین ہیو نتھنگ بٹ واٹ ہی اسٹرائیو فار. جو تھرڈ پورشن ہے، جو مڈل پورشن ہے، یہ اصل میں رائٹ وے میں پیپل ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں، اللہ ہیز گیون اس نالج اینڈ وی کین یوز، وی آر انٹائٹلڈ ٹو یوز دیٹ نالج ٹو ڈو رائٹ اینڈ ٹو اوائڈ بیڈ، بٹ ایون دین وی آر ناٹ ہیونگ ٹوٹل فریڈم. یعنی کہ اللہ ہیز آسکڈ می ٹو ارن حلال منی، اللہ نے مجھے اس بات کا مکلف تو بنایا ہے کہ میں حلال کماؤں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، لیکن اللہ مجھے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ بھائی مرنے سے پہلے پہلے تمہارے ساتھ 10 کروڑ روپے ہونے چاہیے. جی ایگزیکٹلی. کیا خیال ہے؟ جی تم کو جی. میں نے بنایا تو چلو غریب ہے، لیکن تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم مرنے سے پہلے 20 کروڑ تمہارے پاس ہونے. پھر تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا. اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، اللہ نے مجھے اور کہا کہ القاسب حبیب اللہ، اللہ آرڈرڈ می ٹو ارن حلال منی فار می فار مائی فیملی. لیکن اللہ نے نہیں کہا جناب اتنا پاؤ کہ جناب تمہارے پاس روز رائز گاڑی آ جائے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، ایگزامپل دو، حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا علی ٹیل می اباؤٹ تقدیر، آئی ایم کنفیوز، ٹیل می واٹ از تقدیر. اللہ has written everything، لوح محفوظ سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ اوکے لفٹ یور ون لیگ، اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس آدمی نے ایک پیر اٹھا لیا، ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا وہ. تو حضرت علی نے کہا کہ لفٹ یور سیکنڈ فیٹ آلسو، دوسرا پیر بھی اٹھاؤ. تو اس نے کہا آئی کانٹ ڈو دس، اف آئی ڈو آئی ول فال آن دا ارتھ، مطلب گر جاؤں گا. تو حضرت علی نے کہا کہ دس از تقدیر. کچھ چیزوں میں یو آر ہیونگ فریڈم، in some cases you have no freedom، you are bounded، that is called nature. ٹھیک ہے نا. تو یس we are entitled to do exercise، for instance we are entitled to take medicine if you are sick. علاج کرانا بھی سنت ہے. ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر میری تقدیر میں ہوگا تو میں مر جاؤں گا، اور تقدیر میں ہوگا تو میں بچ جاؤں گا، میں علاج نہیں کرا رہا، میں دوائی نہیں کھاؤں گا. جی تو یہ غلط عجیب بات ہے. ہاں ہے، کیونکہ علاج کرانا بھی سنت ہے. جی. تو یہ ہے دا مڈل وے. یعنی کہ ان سم کیسز وی آر ہیونگ فریڈم، ان سم کیسز وی آر ہیونگ نو فریڈم. یعنی کہ وہی تقدیر، ڈکری اینڈ پریڈیسٹینیشن. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ مین ہیز نو فریڈم اور ول. It means that we have some freedom, some will. Allah sent prophet messengers and books to guide them. اگر ایسا نہیں ہوتا، اللہ ہم کو فریڈم نہیں دیتا، اللہ کبھی اپنے نبیوں کو، کتابوں کو نہیں بھیجتے. When Allah sent prophets, messengers, Allah revealed the book. The purpose is to go through the books, to follow the prophet, messenger, and try to do the good deed. Further, they have been given knowledge to explore and free will to decide between right and wrong. نالج جو ہے، وزڈم جو ہے، عقل ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں ارشد کہ اس نالج کی بیس پہ، اس وزڈم کی بیس پہ، اس عقل کی بیس پہ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن. کیسے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، جی. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں who don't believe in any god، ایتھیسٹ. ایتھیسٹ. رشینز ہیں، چائنیز ہیں، they are very far، they are very I mean forward in science and technology. جی. کتنا ان کے پاس دماغ ہے، کیا کیا انوینٹ کریں، لیکن ان کا دماغ یہ ایکسیپٹ نہیں کرا کہ یار کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے. تو قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کسی خدا پہ، اللہ پہ بلیو نہیں کرتے ہوں گے. تو جب اللہ ان سے کنورسیشن کرے گا تو وہ اللہ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی اللہ اپنے نبی نہیں بھیجا، کوئی وارنر نہیں بھیجا. تو اللہ جیسے آپ کو میں بتایا تھا نا قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، والیوم الآخری والبعث بعد الموت. تو اللہ ول کال پروفٹ میسنجر، کرتے 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 یہاں تک نوبت آئے گی کہ جناب وہ کہیں گے جناب ان کے پاس کوئی آئے. جیسی مثال کے طور پر اس وقت دنیا کے اندر جو ایتھیسٹ ہیں، یہ جو نان مسلمس ہیں، ان کو اسلام کون پہنچائے گا، ان کو تبلیغ کون کرے گا؟
ان کو کون بتائے گا کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے؟ میں اور آپ بتائیں گے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے امت محمدیہ. جی ہے نا؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تعامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ اب کوئی نیا نبی تو آئیں گے نہیں. جو نبیوں کا جو کام تھا تبلیغ کا وہ ہولی پروفٹ کے انتقال کے بعد اب میرا اور آپ کا کام ہے. یعنی کہ ہم نیکی کام کریں گے اور نیکی کا حکم کریں گے, ہم خود برائی سے بچیں گے اور لوگوں برائی سے روکیں گے. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے. جیسے میں اپنے بچے کو بولوں گا میں نماز پڑھو, میں خود بھی نماز پڑھوں گا, اپنے بچوں کو بولوں گا نماز پڑھو, اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے میں پٹائی بھی لگاؤں گا. لیکن میں پڑوسی کے بچوں کو میں پٹائی نہیں لگاؤں گا, ان کو میں صرف بولوں گا بیٹا نماز پڑھنی چاہیے, نماز پڑھنے. ان کو پٹائی ان کے اما ابا لگائیں گے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اب یہ کوئی نیا کام نہیں کرے گا. تو اب جو لوگ اس وقت کافر ہیں, جو رشیا میں ہیں, چائنا میں ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تبلیغ ہمیں کرنا, ہم نہیں کرتے, ہم گنہگار ہو رہے ہیں. تو قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے نا, تو اللہ سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو, ڈیڈ آئی گیو یو عقل, میں نے تم کو عقل دی تھی. کہ اللہ آپ نے مجھے عقل دی تھی. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ہاؤ ڈیڈ یو یوز عقل, ہاؤ ڈیڈ یو یوز دیٹ وزڈم, ہاؤ ڈیڈ یو یوز دیٹ نالج آن ارتھ, آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو دل سے یا اللہ وی یوز آر عقل, وی یوز آر نالج وزڈم اینڈ وی کریٹڈ things on earth, we work on iron and we fly it into the air. میں ہم نے, آپ نے اتنی ہمیں نالج دی, آپ نے اتنی ہمیں انٹلیکٹ دی کہ ہم نے آئرن پہ, لوہے پہ محنت کی, ہم نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. کیسے؟ میکنگ پلینس, ہم نے پلین ایئر کرافٹ بنا دیا. پھر اللہ وہ کہیں گے یا اللہ یو گیو اس دیٹ مچ نالج وزڈم, وی ورک آن سینڈ, ہم نے مٹی پہ محنت کی اور ہم نے ہائرس بلڈنگ بنا دی. اینڈ وی ورک آن میڈیسن, ہم نے ایسے دوائی بنائی. تو اللہ یہ کہیں گے کہ تم نے اپنا اتنا تم نے دماغ استعمال کیا, تم نے اتنی محنت کی, تم یو ڈونٹ تھنک کہ یہ دنیا کیسے بنی. وائی ڈو ناٹ یوز یور مائنڈ پازیٹیو ٹو تھنک اباؤٹ مائی سیلف. تو اس عقل کے بیس پہ بھی نا بہت سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے کہ دے ڈڈ ناٹ یوز دیئر عقل ٹوورڈ دا رائٹ ڈائریکشن. تو یہ وزڈم جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں نا کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو بائی برتھ بریلینٹ ہوتے ہیں, وہ ٹاپ کرتے ہیں, اے اسٹار لیتے ہیں, ڈسٹنکشن لیتے ہیں, اور کتنے ایسے جی بچے بہت پڑھتے لیکن پڑھ ہی نہیں پاتے. ان کے اندر اتنے اسکلز ہی نہیں ہوتے کہ چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے نا. اللہ کی جی کسی کا آئی کیو ہائی بناتا ہے, کسی کو لو بناتا ہے. کوئی بچہ بہت اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, پڑھنے والے ہوتے ہیں, اور کوئی بچے بیچارے محنت کر کے بھی نہیں پڑھ پاتے. تو اللہ کی تقسیم ہے. تو عقل ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی بیس پہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے. Using our free will, it is up to us to obey or disobey Allah. Whether we obey or disobey Allah, it is already known to him. یعنی کہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر, یہ ایکچولی اللہ کی نالج کے بیس پہ لکھا گیا ہے کہ اللہ نوز بیفور ہینڈ, جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ کیا کیا کام کرے گا اور کیا کام نہیں کرے گا. اس کے بیس پہ جناب اللہ نے لکھ دیا کہ جنت یا جہنم میں جائے گا. اس کی مثال, جیسے دو مثالیں آپ نے دی, فائر کی مثال دی. دیکھیے اللہ کریٹڈ فائر اینڈ اللہ پٹس ان نیچر اٹ برنس تھنگ. لیکن کچھ چیزیں جو اللہ کی ڈکری ہوتی ہے, جو اللہ کی ول ہوتی ہے, وہ اس کے حساب سے کام کرے. جیسے آئی ایم ٹیلنگ ون ایگزامپل وی ڈسکس ارلیئر, حضرت ابراہیم علیہ السلام, نمرود ہی تھرو ہم ٹو دا فائر. جی یس اب فائر کی نیچر یہ وہ چیزوں کو جلاتی ہے, بٹ جی دیٹ فائر ڈڈ ناٹ برن ابراہیم السلام. جی ہیلو ان کو باندھا تھا, اس سب رسی کو جلا دیا, ان کو ایک بال ہیلو تک نہیں جلایا. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. The same fire which burns Ibrahim salam rope in which he was tied, اس آگ نے اس رسی کو جلا دیا لیکن ایک بال بھی نہیں جلا. بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا. جی سیم فائر, اس سے کوئی پرندہ اوپر سے جاتا تھا وہ جل کے نیچے گر جاتا تھا, لیکن اس کے قریب کو نہیں جا پا رہا, لیکن اس فائر, وہ فائر اللہ کے حکم کی وجہ سے ابراہیم صاحب کو نہیں جلا رہی. اب اسی سے آپ, یہ اللہ کی تقدیر ہے. اب آپ نائف لیں, اللہ میک اس کیپیبل ٹو کریٹ نائف, sharp knives. جی Up that sharp knife can be used negatively or positively. If one is using that knife positively, he will be rewarded. If one person is using that knife negatively, wrongly, he will be punished. For instance, a knife can be used by a surgeon to cut human body and to give health to that person. ایک نائف سرجن استعمال کر رہا ہے, وہ ہیومن باڈی کو کٹ کر رہا ہے, اس کے چیسٹ کو کٹ کر کے اس کا دل نکال کے اوپن ہارٹ سرجری کر رہا ہے, لیکن تھرو کٹنگ ہز چیسٹ ہی از ٹرائنگ ٹو گیو دیٹ پرسن لائف, ہی از ٹرائنگ ٹو گیو ہم ہیلتھ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ رہا سر.
تو لوگ اس سے خوش ہوں گے, اس کو لوگ پیسے بھی دیں گے, بھائی ڈاکٹر صاحب علاج کر دو, آپریشن کر دو, سائن کروا لیتا ہے, دیکھو بھائی بندہ مر جائے گا میری ذمہ داری نہیں ہے, اب ہم پیسے بھی دے رہے اس کو اور لکھ کے بھی دے رہے ٹھیک ہے بندہ مر گیا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کیا بڑی بات ہے یار. اب وہی نائف جس سے ایک سرجن کسی کو زندگی دے رہا ہے, ون کین یوز دیٹ نائف ٹو اسٹیب ان ونس باڈی اینڈ ہی کین کل دا پرسن. جس نائف سے سرجن نے سرجری کی اس نائف کو جناب کسی نے استعمال کیا, کسی کے پیٹ پہ گھونپ دیا, جان سے مار دیا, تو نائف تو اب تک کام کرے گا, وہ تو چیزوں کٹ کر رہا ہے, لیکن ہاؤ وی آر یوزنگ دیٹ نائف اٹ ول ڈٹرمائن آور ڈیسٹنی. اگر ہم اس نائف کو صحیح استعمال کریں گے تو ہمیں بلے بلے ثواب ملے گا, پیسے ملیں گے, اور اس سے خدا ہم غلط کام کریں تو ہم پنشمنٹ ملے گا, ہمیں مرڈر کا کال کیا ہمیں ویدر کورٹ جانا سزا دے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو یہ ہے تقدیر ایکچولی. تو تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہمیں فریڈم بھی ہے, بہت سارے ہمیں نہیں بھی ملی. اب یہ سارا جو اللہ نے لکھا ہے نا کہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا اللہ کے نالج کی بیس پہ, یہاں پہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ از علیم, اللہ از خبیر, اینڈ ڈیو ٹو Allah's knowledge he is destined کہ اب کیا کیا ہونے والا ہے. اللہ knowledge beyond any doubt and error. جب ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے, اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کی جو نالج ہے وہ وداؤٹ اینی ایرر ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, تو بس پرفیکٹ نالج جناب کو لکھے گا. The fact that everything is known to him, that whether whatever we do and whatever we are going to do does not affect our freedom of will. We can do anything and choose any way using our free will. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ میں ایز اے ٹیچر, ہم جب موک ایگزام لے لیتے ہیں تو موک کے بعد ہم ایک فور کاسٹ گریڈ بھیجتے ہیں, فور کاسٹ گریڈ بھیجتے ہیں کیمبرج کو, کہ بھائی میرے 100 بچے ہیں تو اس میں سے 10 بچوں کا, ان بچوں کا اے اسٹار آئے گا, ان بچوں کا یہ آئے گا, تو 100 میں سے 90% ہمارا 80% کریکٹ ہوتا ہے. تو میں کوئی خدا تھوڑی ہوں, میرا کوئی نالج تو, لیکن جو میری وزڈم ہے, جو میں 2 سال اس کو پڑھایا ہے, اس بیس پہ ہم کر دیتے ہیں. جو میری نالج کنفرم ہو سکتی ہے 90% 80%, تو اللہ تو اللہ ہے. بات سمجھا نہیں بیٹا؟ جی سر. اچھا جناب, اب جیسے ہم نے کہا کہ ڈفرنٹ اوکیجن کے اندر جب یہ لوح محفوظ کے اندر بات ہوتی ہے تو یہ کیسے آتا ہے تقدیر, ڈیلی بیسس پر بھی آتا ہے. یعنی کہ ڈیلی بیسس پر بھی تقدیر ہماری آسمان دنیا سے دنیا کے اوپر نازل ہوتی ہے. فرام لوح محفوظ ٹو 7 ہیون, آسمان دنیا, اینڈ فرام 7 ٹو دا ورلڈ آن ڈیلی بیسس, ویکلی بیسس, ایئرلی بیسس, and on different occasions like night of power, شب قدر and so and so. یعنی کہ ایئرلی بیسس کے اندر بھی دا ڈیسٹینیشن, دا تقدیر, اٹ کمز فرام لوح محفوظ ٹو آسمان دنیا, 7 heaven. One of the hadith says that a man, like یہ شاید شب قدر کے بارے میں ہے, شب قدر کے بارے میں, holy prophet he used to do fast on that day and he used to spend the night in worshiping Allah. And he said, او کما قال وسلم, کہ the person, the تقدیر of that year comes from لوح محفوظ. اس سال کیا کیا ہوگا, کون پیدا ہوگا, کون کون مریں گے, کس کو کتنے پیسے ملیں گے, کتنی بارش ہوگی, کیا کیا ہوگا, پوری تقدیر وہ ایک سال کی بیفورن آ جاتی ہے لوح محفوظ سے. And hadith says a man is preparing to get married. ایک آدمی کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور کہتا ہے اس سال میں 27 میں شادی کروں گا, ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے, ہال بک ہو جاتا ہے, لیکن his name is written in the name of the dead people. حدیث کیا بول رہی ہے, حدیث بول رہی ہے کہ جناب وہ آدمی شادی کی تیاری کر ہوتا ہے, حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے, بھائی شادی سے 1 مہینے پہلے ہی مر جائے گا یہ. اچھا. تو یہ ڈیلی, ویکلی اور ڈیلی بیسس کے اندر ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اتارتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تقدیر کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں, یہ بھی سمجھ لو, بس 2-3 سلائڈ ہے, پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں سر, نہیں. جی سر. تقدیر کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں بھائی, کیا ہوتی ہیں جناب؟ سب سے ہوتا ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتا ہے تقدیر معلق. اب تقدیر مبرم کیا ہوتا ہے؟ ریٹن اینڈ پریزنٹ لوح محفوظ, کین ناٹ بی چینج, لائف, فیوچر ایکسیٹرا. تقدیر مبرم از دا تقدیر وچ کین ناٹ بی چینج. یہ وہ تقدیر جو اللہ کی ڈکری ہے, اللہ کی ورڈک ہے, اللہ کی ول ہے, اللہ کی بھی شے چینج نہیں ہو سکتی. آپ مثال کے طور پر, اللہ ڈڈ ناٹ میک یو اینڈ می ایز اے پروفٹ. یہ اللہ کی تقدیر تھی, اللہ نے مجھے آپ کو نبی نہیں بنایا, صحابی بھی نہیں بنایا, ہاں الحمدللہ مسلمان اللہ بنایا. جی ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ چاہتے تو مجھے آپ کو نبی بنا سکتے تھے, یا کم سے کم صحابی بنا دیتے, اللہ نے صحابی نہیں بنایا, اللہ کی مرضی. یہ کہلاتا ہے تقدیر مبرم. کون کتنا جیے گا, کب پیدا ہوگا, اس کی زندگی میں کتنے پیسے آئیں گے, یہ سارا کا سارا اللہ نے اپنے ہاتھ لکھ دیا ہے. کس کو غریب کے گھر میں پیدا کرنا ہے اور کس کو امیر کے گھر میں پیدا کرنا ہے,
ٹھیک ہے, کس کو مرد کس کو عورت پیدا کرنا ہے. دوسری تقدیر کہلاتے ہیں تقدیر معلق. اب تقدیر معلق کی ہوتی ہے ہینگنگ تقدیر. معلق سمجھتے ہو, جو کہ ہینگنگ کر رہی ہوتی ہے. جی یہ اردو کا ورڈ بھی ہے, عربک ورڈ بھی ہے. بھائی کہتے ہیں نا وہ ہوا میں معلق ہو گیا, ہوا میں ہینگنگ کر رہا ہے. کبھی سنا ہے فریز سنا ہے معلق ہو جانا؟ پنڈول ہوتا ہے جو واچ کا پنڈول ہوتا ہے نا, پنڈولم, وہ ٹک ٹک کر گھوم رہا ہوتا ہے. اب تقدیر معلق وہ ہے دیٹ کین بی چینج اینڈ اٹ کین چینج تھرو دعا. آپ تو بہت مشہور چیز ہوگی, سنی ہوگی کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دعا سے تقدیر, اچھا. سنا ہے یہ بات کبھی؟ نہیں سر, یہ سنا تو نہیں ہے میں نے. Muslims believe these timely destinies can only be altered by invocation and the performance of good or bad deeds. The Prophet said, a humble prayer dua can even alter your destinies. یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے جو کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دعا سے جو تقدیر بدلے گی نا, یہ بھی تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے. یعنی کہ he will be indulged in that problem, he will encounter that situation, and when he will be trapped in that situation, he will pray to Allah, and Allah will accept his prayer, and then Allah will make him capable to come out from that confusion problem. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. There are certain decisions of Allah which are suspended with some conditions. The Holy Prophet said, charity repulses the calamity, which means that something had bad was going to happen with someone, but he did a good deed like charity and Allah changed his decision for him. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جناب صدقہ دو, تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ a man will be stuck in some situation, some problem, and he will do charity, he will do that good deed, and due to that good deed Allah will change his condition. یہ سب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. لیکن جو کنڈیشن چینج ہوئے نا, جیسے آپ ایک مثال دوں, ہمیں سے کوئی بیمار پڑتا ہے, ٹھیک ہے. سنت طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جب بیمار پڑے نا, سب سے پہلے ہم توبہ کریں. جی. اگر توبہ سے ہم صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم کچھ صدقہ ودقہ نکالیں. اب صدقہ سے بھی صحیح نہیں ہونا, پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, علاج کرائیں, وہ بھی سنت ہے. ہم لوگ الٹا جاتے ہیں, ہم بیمار پڑتا ہے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جی. اچھا, پھر ڈاکٹر علاج کرتا ہے, علاج کرتے کرتے ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب تو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں صدقہ دو بھائی, اس کا صدقہ نکالو. ایسا ہوتا ہے نا, جی. جان بچ جائے گی. تو جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو بندہ صحتیاب ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ ہی ول بی ٹریپ ان دیٹ کنڈیشن اینڈ ہی ول ڈو چیریٹی. وہ صدقہ نکالے گا تو اس کی کہتے ہیں صدقہ جو ہے نا وہ حرام موت سے یا بری موت سے بچاتا ہے. وی ہیو ٹو, صدقہ کیا ہے, زکوٰۃ بھی صدقہ ہے, خیرات بھی صدقہ ہے, فطر بھی صدقہ ہے. روزانہ کچھ 10 روپے نکال کے دیا کرو, کچھ پیسے نا دے دیا کرو. تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے کہ ہی ول بی ٹریپ ان دیٹ کنڈیشن. ایک آدمی پریشان ہوتا ہے, بزنس لاس ہو رہا تھا مثال کے طور پر, تو وہ کیا کرتا ہے جب گائے قربانی کرتا ہے تو اس کے لاس جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. وہ قربانی کر کے گوشت غریبوں میں بانٹتا ہے, تو غریبوں بانٹتا ہے تو اللہ کو اس کے عدد پسند آتی ہے. تو یہ سارے سارے تقدیر معلق تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے. اچھا, یہ جناب ہو گیا آپ کا سارا. اب یہ پریکٹس کوشچن ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا, اس کے ماڈل آنسر آپ کے پاس آ جائے گا. اس کی آپ کو پریپریشن کرنی ہے, کیونکہ اب جو آپ کا میں ٹیسٹ لوں گا آن منڈے, وہ آرٹیکل آف فیتھ ٹیسٹ لیا جائے گا. جی. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو پھر بتا دوں, آپ نے اپنا یہ آج کا ٹیسٹ کو اس کو میرے ساتھ شیئر کر دینا ہے. منڈے کو آئی چینج مائی مائنڈ, میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے. پہلے میں نے آپ کو کیا کہا تھا, آئی ول گیو یو 4 احادیث اینڈ یو ہیو ٹو ڈو 2 حدیث, ہے نا. اب نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے, میں تھوڑا سا اس کو مشکل بنا رہا ہوں, اور اس کو بعد میں اور مشکل بنا دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بجائے 4 احادیث کے 2 حدیثیں دوں گا, ایک کرنی ہوں گی. بجائے 3 پیسج کے 2 پیسج دوں گا, ایک کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں 2 کوشچن دوں گا, ایک کرنا ہوگا. منڈے کے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب میں اگلا ٹیسٹ لوں گا نا, تو میں بجائے 2 پیسج کے میں آپ کو ایک ہی پیسج دوں گا, اور اسی کے میں ٹیسٹ لوں گا. ایک ہی حدیث دوں گا, اس کے میں ٹیسٹ لوں گا. میں آپ کا ٹیسٹ مشکل سے مشکل تر بناتا جاؤں گا. اور آپ جو یاد کر رہے ہیں جون سے, وہ آپ کے ہارڈ ڈسک میں کہیں پڑی بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ریفریش کر, آپ کو یاد ہو جائے گا دوبارہ انشاءاللہ جلدی سے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں ٹورڈز بگر ایگزام. جو کیمسٹری کا فل ڈیل ایگزام ہے 1 hour 30 minutes کا,
5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, तो हम तैयारी कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है, रेडी? एनी क्वेश्चन? नो सर. चलो ठीक है, हम क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी. ठीक है, ओके. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़.